دوسری ام المومنین ہیں حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا اصل نام رملہ تھا. آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئی تھیں. آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی. حبشہ ہجرت کرنے کے بعد کچھ ٹائم بعد آپ کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جہش وہ دین اسلام سے پھر گیا. اس نے عیسائیت قبول کر لی اور مرتد ہو گیا، جس کا آپ کو بہت افسوس ہوا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے والدین کا ساتھ تو پہلے ہی چھوٹ گیا تھا، اب شوہر کا ساتھ بھی ختم ہو گیا. آپ پردیس میں موجود تھیں اور بالکل تنہا ہو چکی تھی. اس وجہ سے آپ کی زندگی بہت مشقت میں گزر رہی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے یا ام المومنین کہا ہے، تو میں نے خواب کی یہ تعبیر مراد لی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے نکاح فرمائیں گے. ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعبیر مراد لی وہ سچ ثابت ہوئی. اس طرح کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے شوہر سے علیحدگی کے بعد آپ نہایت مشقت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ حبشہ شاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ام حبیبہ کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا پیغام دیں. شاہ نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. تکلیفوں سے بھری زندگی میں جب آپ نے اپنے لیے اتنی بڑی خوشخبری سنی تو آپ نے ابرہہ کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا. شاہ نجاشی نے خطبہ پڑھا اور اپنے پاس سے 400 دینار حق مہر ادا کیا. وہ تمام مسلمان جو حبشہ میں اس وقت موجود تھے وہ سب نکاح کی اس محفل میں شریک ہوئے. پھر شاہ نجاشی نے سب کو کھانا پیش کیا. یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مومنین کی ماں ہونے کا اعزاز ملا. ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کا بہت شوق تھا. ایک بار آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے. چلیں، ہمیں بھی یہ پتہ چل گیا ہے، ہم بھی کوشش کریں کہ نوافل پڑھتے رہا کریں. پہلے فرائض پڑھیں، سنتیں پابندی سے پڑھیں اور نوافل کا شوق بھی پیدا کریں. بہرحال آپ کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ ادب و احترام تھا. فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان، یہ واقعہ حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے سے پہلے کا ہے، یاد رکھیے گا. ہوا یوں کہ آپ فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ آئے اور اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے. گھر پہنچ کر جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام المومنین نے اپنے والد کو، جی ہاں اپنے والد حضرت ابو سفیان کو جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس مبارک بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا. اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی پتہ نہیں کہ تم نے اس بستر کو مجھ سے بچایا ہے یا مجھے اس بستر سے بچایا ہے. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ سے بھرپور بڑا ہی شاندار جواب دیا. آپ نے اپنے والد سے فرمایا یہ اللہ کے پاک رسول کا مبارک بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں، اس لیے میں نے اس پاکیزہ بستر پر آپ کا بیٹھنا گوارا نہ کیا. ناظرین، یہ ادب رسول ہے جو تمام رشتوں سے بالا تر ہے. ایک قول کے مطابق 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے پاس ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا.